رسالت. کھڑے ہو جائے. مفتی اعظم پاکستان کی آمد ہو گئی. مفتی اعظم پاکستان قائد تنظیم المدارس، اہل سنت کی آبرو، اہل سنت کی زینت، اہل سنت کی دادش، اہل سنت کا اثاثہ علامہ مفتی منیب الرحمن تشریف فرما ہوئے. ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. ان سے مقدس حضرت علامہ مولانا ریاض اشرفی مفتی اعظم پاکستان. ہاتھ اٹھا کے بلند. مفتی اعظم پاکستان، سرمایہ ملت اسلامیہ، نازش ملت اسلامیہ. ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگاؤ. مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان. مسلک حق اہل سنت و جماعت. تشریف رکھے، تشریف رکھے. حضرت کا حکم ہے تشریف رکھے. حضرت یہ آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے. حضرت فرماتے ہیں میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، ان کے دلوں میں ہم بس رہے. حضرت اچھا ماشاءاللہ بہت بڑی عظیم علمی شخصیت جامعہ امجدیہ کے ناظم حضرت علامہ مفتی ریحان امجد رضوی تشریف لے. نعرہ تکبیر، نعرہ. آپ کی وجہ سے آج مفتی اعظم تشریف لائے ہیں، انہی کی معیت میں آئے ہیں. جامعہ امجدیہ ہمارا اہل سنت کا ناز ہے اور ہمارے اشرفی صاحب کا استاد خانہ ہے. ان کے روح رواں تشریف لائے حضرت علامہ مفتی ریحان امجد صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ. کراچی کا سفر دیکھیے اور بہاول نگر اونچا نعرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قبلہ مفتی صاحب حضرت یہ آپ سے پیار کرتے تھے، کرتے ہیں. جب تک آپ ہیں آپ کو سلام ہے اور آپ ہمارے تا حیات سربراہ ہیں. یہ میں نے ضلع بہاول نگر کی نمائندگی کی ہے. بہاولپور، عارفہ، سائیوان، رحیم یار خان، بہاول نگر، یہ سارے اضلاع کٹھے ہیں اور یہ اعلان کرتے تھے ساری یاری کچی نہیں، ساری یاری پکی ہے. مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے. حضرات میرے استاد محترم مجاہد ملت استاد العلماء، اچھا مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا خلیل اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ جب اپنے اکابر کو دعوت خطاب دیتے تھے تو مفتی صاحب کے خطاب سے پہلے انتہادیہ کے روح رواں، ہماری اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت علامہ مولانا محمد ریحان امجد صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں. ان کے ذوق کو دوبارہ کیجئے. اونچی آواز سے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. مرکز اہل سنت جامعہ رضائے مصطفیٰ. میرے غیور سنی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ میری خوش نصیبی کہ اس عظیم دینی درسگاہ جامعہ رضائے مصطفیٰ بہاول نگر کے بانی حضرت علامہ مولانا اللہ یار اشرفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کے سلسلے میں محتمم ادارہ مولانا عبدالرسول اشرفی صاحب نے خصوصی طور پر یاد کیا اور آج میں یہاں حاضر ہوں. رب تبارک و تعالی ہمارے اللہ یار اشرفی صاحب رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے کہ انہوں نے عظیم الشان ادارہ اہل سنت کی خدمت کے لیے
قائم کیا، اور ان کے وصال کے بعد ان کے جانشینوں نے اس ادارے کو اسی شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھایا۔ حضرات محترم، یہ ہمارے لیے ایک خصوصی فضل کی بات ہے کہ اس پورے علاقے سے دور و دراز سے آپ لوگ یہاں عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کرنے آئے۔ یہ دلیل ہے دین سے محبت کی کہ کس طرح علامہ اللہ اشرفی صاحب نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی محبت کو اپنے دلوں میں روشن رکھتے ہوئے ایک ایسے چراغ جلائے کہ جس سے پورا علاقہ روشن ہو گیا، اور اسی روشنی کی وجہ سے آج لوگ ان سے محبت کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ اسٹیج پر علماء کرام بھی ہیں جو آ رہے ہیں، آئیں گے، تقریریں کریں گے اور کر چکے ہوں گے، اپنا اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہوں گے۔ میرا مختصر سا پیغام ہے، کیونکہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہونا تھا میرے حساب سے تو، مگر انہوں نے مجھے بھی کہا کہ حضرت کی آمد سے قبل آپ کچھ گفتگو کر لیں۔ میرے تو شیڈول میں نہیں تھی گفتگو، لیکن بہرحال اب حکم ہو گیا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ آج کس طرح سے ہماری نوجوان نسل کو دین سے دور رکھنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، کہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹیلی ویژن کیبل کے ذریعے فحاشی اور عریانی کو نوجوان نسل میں کی رگوں میں ایک منشیات کی طرح سے اتارا جا رہا ہے۔ اس کا توڑ اگر کہیں ہے تو وہ ایسے ہی ادارے ہیں کہ جہاں پر ان کا علاج ہوتا ہے، ان کا روحانی علاج ہوتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، صحیح اور غلط کی تمیز سکھائی جاتی ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولادوں نے درس نظامی مکمل کیا، آج ان کی دستار بندی ہے، یا وہ لوگ کہ جن کی اولادوں نے قرآن کریم فرقان حمید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اور ان کی بھی آج دستار بندی ہوگی۔ تو کتنی بڑی شان ہے ان کی کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اس کی تعلیمات کو آگے پھیلایا، اور اپنی آگے آنے والی زندگی میں قرآن کریم کو یاد رکھا۔ تو بروز محشر ان کے ماں باپ کو ایک ایسا سنہری تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ تو اس حافظ قرآن کے بارے میں سوچئے کہ اس کا کیا مقام ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ جنت میں اس کو کہا جائے گا کہ تیز تیز قدم سے چلتا جا اور قرآن کریم کو پڑھتا جا۔ اب وہ جب تک قرآن کریم کی تلاوت مکمل کرے اور تیز تیز قدموں سے چلتا رہے تو جتنا علاقہ وہ طے کرے گا وہ سب کا سب اس کا ہوگا۔ تو یہ شان ہے ان حفاظ کی کہ وہ کس طرح سے نوازے جائیں گے۔ جن لوگوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، اساتذہ کو وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ان کی بھی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ اور جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بچہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ شان ہے ان
عالم بننے والوں کی کہ ان کو کتنا مرتبہ اور مقام دیا جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ کا بچہ ان اداروں میں پڑھے، دینی احکامات کو سیکھے، سمجھے، اور جس دن آپ کی آنکھ بند ہو، آپ کو قبر میں اتار دیا جائے تو آپ کے نامہ اعمال تو بند ہو گئے، چاہے وہ نیکیوں بھرے تھے یا جیسے بھی تھے۔ اب کیا چیز کام آئے گی آپ کے؟ تو جو آپ کے کام آنے والی چیز ہے وہ آپ کی وہی اولاد ہوگی کہ جس نے دین کی تعلیمات پر کو سیکھا اور اس پر عمل کیا ہوگا۔ اب وہ آپ کے لیے قرآن پڑھے گا، آپ کے لیے نیک کام کرے گا، نمازیں پڑھے گا، آپ کی مغفرت کی دعائیں کرے گا، تو وہ اس کی ٹھنڈک آپ کی قبروں میں پہنچے گی۔ اور جس کو آپ نے صرف روزی کمانے کے لیے چھوڑ دیا، دینی تعلیم سے دور رکھا، تو وہ تو اپنی روزی ہی کماتا رہے گا، آپ کے لیے کیا کرے گا؟ دنیا تو آپ کی اچھی گزر جائے گی جو کہ عارضی ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہونی ہے۔ تو خدا را اس کے لیے بھی تیاری کرے، خود بھی تعلیمات اسلامیہ پر عمل کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ان جیسی بابرکت جگہوں پر بھیجیں کہ وہ دین کا علم حاصل کر سکیں۔ اب یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ادارے کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا پلاٹ آپ لینے جاتے ہیں تو 10 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ لوں، کہاں پہ لوں، کس سوسائٹی میں لوں، کس کالونی پہ لوں، کس روڈ پہ لوں کہ اس کی ویلیو بھی بڑھے، میری جگہ بھی محفوظ رہے۔ اسی طرح آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو ڈھونڈ کے آنکھ کا اچھا سا ڈاکٹر اس کے پاس جائیں گے، ہڈی ٹوٹے گی تو ڈھونڈ کے اچھے آرتھوپیڈک کے پاس جائیں گے، مگر جب دین کا معاملہ آتا ہے تو آنکھ بند کر لیتے ہیں، بس یہ گھر کے قریب ہے یہیں بھیج دو۔ تو خدا را اپنے بچوں کو معیاری درسگاہوں کی جانب بھیجیں۔ میں آپ کے اور مفتی صاحب کے درمیان اب زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، ایک چھوٹے سے پیغام کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ عظیم الشان اجتماع اور میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا خلیل اشرف صاحب جب کسی اکابر کو دعوت خطاب دیتے تھے تو وہ جو کہا کرتے تھے، آج میں مفتی صاحب کو وہی دعوت خطاب دے رہا ہوں، بدے ساقیہ آب آ تشریبا، کہ مستی کند اہل دل التماس مفتی صاحب قبلہ کی شایان شان نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مفتی اعظم پاکستان، اور اپنے اپنے قائد کا استقبال کیجئے۔ فخر ہے، ناز ہے اہل سنت کا، پوری دنیا میں مسلک اہل سنت کا نام بلند کیا ہے۔ اونچا نعرہ مفتی اعظم پاکستان، مفتی اعظم پاکستان، جامعہ رضائے مصطفیٰ، فیضان علامہ مولانا علیہ صاحب اشرفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین، سید الرسل والنبیین، سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جامعہ رضائے مصطفیٰ کے محتمم حضرت علامہ صاحبزادہ عبد الرسول اشرفی صاحب، ان کے برادران عزیز صاحبزادہ محب النبی نورانی صاحب، صاحبزادہ محب الرسول مدنی صاحب، اور ہمارے شہباز خطابت حضرت علامہ پیر سید احمد کمال شاہ صاحب اسٹیج پر موجود، اور میرے سامنے موجود جملہ اکابر افاضل اجلہ لائق صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، محتممین و ناظمین مدارس اہل سنت، خطباء ملت، اس عظیم الشان ادارے اور ہمارے دیگر مدارس و جامعات کے لائق و فاضل حضرات اساتذہ کرام، آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے علماء کرام، حفاظ کرام، معززین علاقہ، معززین شہر، اس ادارے کے معاونین اور یہاں کے عزیز طلبہ اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عظیم الشان اجتماع کے دو عنوانات ہیں، ایک عالم ربانی پیر طریقت حضرت علامہ اللہ یار اشرفی صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہم وأعلى الله مقامه في الجنة کا عرس مبارک ہے، اور دوسرا عنوان آج اس ادارے کا ہے، فارغ التحصیل ہونے والے علماء کا ہے۔ جہاں تک عرس کا تعلق ہے، میں نے آراس مبارکہ کے نام سے کالم لکھا ہے جو پرسوں روزنامہ دنیا میں شائع ہوگا۔ اس میں بتایا ہے کہ عرس کیا ہے، عرس کے معنی کیا ہے، عرس منانے کی حکمت کیا ہے، اور عرس ہمیں کیسے منانا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمیں مقاصد اصلیہ پر توجہ دینی چاہیے۔ میں نے بتایا کہ
عرس یا عروس دلہن کو کہتے ہیں، اور جب مومن اس دنیا سے رخت سفر باندھ کر اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے اور پہلا امتحانی پرچہ اس کے سامنے آ جاتا ہے، عام طور پر تو آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ میٹرک کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، انٹر کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، انٹری ٹیسٹ کا پرچہ آؤٹ ہو گیا، مگر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کا پرچہ پہلی آؤٹ کر دیا، تاکہ کل کسی کو گلہ نہ ہو کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ سوال کیا آئے گا، ہم نے تیاری کچھ اور کی تھی، پرچہ کچھ اور آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ پرچہ ہم ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تیاری کرنا تمہارا کام ہے۔ پہلے 3 سوال جو ٹاپ آف دا لسٹ ہوں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، وما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اور اس ذات مبارک کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم کیا کہتے ہو، یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے۔ اور ہمارے شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ لوگوں نے کیا کیا کہا ہے، تو کل وہ بیان بدل بھی دیں تو ان کا انگریزی میں کہتے ہیں کنفیشن، قانون کی زبان میں، کہ ان کا اقرار جرم، اعتراف جرم چارج شیٹ کی صورت میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے، لیکن جو اس امتحان کو پاس کر جائے گا اسے کہا جائے گا کہ نم کنومت العروس، اب تم دلہن کی طرح جس کے لیے بستر سجا ہوتا ہے آرام سے سو جاؤ، لا یوقظہ الا احب اہلہ، کہ اس رات اس کے محبوب ترین فرد کے سوا کوئی اسے جگاتا نہیں ہے۔ تو عرس اسی سے استعارہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ اس دنیا میں جو کام کر چکے ہیں، اس دنیا میں جو ان جامعات کی شکل میں صدقات جاریہ چھوڑ کر گئے ہیں، جب وہ جائیں گے امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اب دلہن کی طرح سجے ہوئے بستر پر آرام سے سو جائیں۔ اس لیے عرس کہتے ہیں۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ ہم تو صدیوں سے عرس مناتے چلے آئے ہیں، لیکن کچھ لوگ عرس کو بدعت کہتے تھے، عرس کو ناجائز کہتے تھے، لیکن ہمارے اکابر تو جانتے تھے کہ عرس کی حکمت کیا ہے۔ عرس کی حکمت یہ ہے کہ بزرگوں کو بھول نہ جاؤ، اگر بھول گئے ہو تو سال میں 1-2 بار تو تمہیں سبق یاد دلایا جائے، جب ان کا ذکر آئے گا ان کی محبت کی شمع تمہارے دل میں روشن ہوگی اور ان کی نیک راہوں پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اب جو لوگ کہتے تھے کہ عرس بدعت ہے، ان کے لیے مشکل ہو گئی کہ ہم عرس تو منعقد نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو تو ہم بدعت کہہ چکے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو
ان کے بڑوں کے نام تو مٹ جائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم کنونشن کریں گے. مفتی محمود کنونشن، شیخ الہند کانفرنس، جشن دارالعلوم دیوبند یا دارالعلوم کراچی، کیونکہ نہیں کرتے تو بلا دیجیے. اب عرس نام لینے سے حیا آتی ہے تو کنونشن کہہ دو، کانفرنس کہہ دو. فرق یہ ہے کہ عرس حدیث سے آیا ہے، کنونشن اور کانفرنس کی اصطلاح مغرب سے ہے. اب جس کی مرضی ہے اپنا رخ قبلہ عقیدت مدینہ منورہ کی طرف کر لے یا ادھر کر لے جہاں سے کنونشن کی اصطلاح آئی ہے، کانفرنس کی آئی ہے، سیمینار کی آئی ہے. تو ہمارا قبلہ عقیدت تو وہی ہے جو ہمارے اکابر کا تھا، جو امت کا تھا. اللہ اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے اور اسی حبیب کریم کی آخرت میں غلاموں کے غلاموں کی غلامی نصیب فرمائے. دوسرا عنوان یہ مدارس ہیں. ایک تو مجھے بہاول نگر میں یہ بات اچھی لگی کہ یہاں آنے سے پہلے یہاں کے علماء سے ملاقات ہوئی، اہل مدارس سے ملاقات ہوئی، اور یہ آپ کا جو رول ماڈل ہے پورے پاکستان کے لیے اس کو مثال ہونا چاہیے کہ یہاں کے علماء، ہو سکتا ہے کوئی ایگزمپشن ہو، مستثنیات بھی ہوں، لیکن بائی اینڈ لارج یا اکثریتی اعتبار سے علماء کی سوچ ایک ہے، علماء کی فکر ایک ہے، علماء کا آپس میں قربت کا محبت کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم فرمائے. اس کے بعد کہ ان مدارس کی ضرورت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے مومن اپنی زراعت، صنعت، کاروبار، معیشت، معاش، روزگار، ملازمت ترک کر کے دین کے لیے نکل کھڑے ہوں. اس لیے کہ اپنی اپنی جگہ یہ سارے شعبے بھی معاشرے کی ضرورت ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم. میرا رب فرماتا ہے کہ جب سب کچھ چھوڑ کر دین کے لیے نکل نہیں سکتے، ورنہ کپڑے کون سیے گا، کپڑے کون بنے گا، آپ کی ضرورت کا ساز و سامان کون بنائے گا، آپ کے لیے غلہ اور خوراک کون پیدا کرے گا، آپ کے لیے ضرورت کا سامان کون پیدا کرے گا، آپ کے اس نظام حیات و کائنات کو کون چلائے گا. یہ کام بھی ہونے چاہیے. تو اللہ فرماتا ہے پھر ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر قوم میں سے، ہر بستی میں سے، ہر علاقے میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ اپنے آپ کو ان تمام دنیاوی مشاغل سے فری کر کے نکل کھڑا ہو اس کام کے لیے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. دین کا فقیہ بننے کے لیے، دین کا عالم بننے کے لیے،
دین کا ایکسپرٹ بننے کے لیے، جیسے مجھ سے پہلے علماء نے خطابات کیے اور مجھ سے پہلے ہمارے باکمال شاہ صاحب خطاب کر رہے تھے، مجھے تو اس طرح کا خطاب آتا بھی نہیں ہے۔ اگر نئے سرے سے جامع رضائع مصطفیٰ میں داخلہ لوں تو تب بھی میں ایسا مقرر نہیں بن سکتا، لیکن میرا کام ہے پیغام دینا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دین کی فقاہت، ایک مرتبہ میں لاہور میں گورنر ہاؤس کے برابر میں گورنمنٹ کالج آف نیشنل مینجمنٹ ہے، جہاں آپ کے گریڈ 1920 کے آفیسر کی ٹریننگ ہوتی ہے ترقی کے لیے۔ وہ مجھے سال میں ایک مرتبہ لیکچر اور ڈسکشن کے لیے بلاتے ہیں۔ تو جب تب بلایا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ اسلام میں ریلیجس سروس نہیں ہے۔ میں نے کہا حضور والا، اگر ریلیجس سروس نہیں ہے، ریلیجس ایکسپرٹیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر مذہبی فقیہ اور ماہر کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو اور مجھے یہاں کس لیے بلایا؟ یہ تو سارے سیکرٹریز ہیں، یہ ملک کو چلاتے ہیں، پورے ملک کے نظام کو چلاتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کو اور مجھے اس لیے بلایا کہ جیسے ہر شعبے کے ایکسپرٹ کی ضرورت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ دین کے ایکسپرٹ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ جو طلباء پڑھ رہے ہیں، یہ جو علماء پڑھا رہے ہیں، یہ جو علماء خدمت کر رہے ہیں، یہ آپ پورے معاشرے کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ آج کل یہ نوجوان بھی جو کہ آتے ہیں، آج کل ایک آفت یہ آ گئی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو انٹرنیٹ کو کلک کیا، گوگل کے دربار میں گئے، کسی مسئلے کا حل نکال کے لائے، کہتے ہیں یہ بتائیے گوگل میں تو یہ لکھا ہے۔ ایک صاحب میرے ساتھ مرتبہ ٹی وی میں تھے، انہوں نے کہا جو کام ہو مولانا گوگل۔ تو میں نے کہا کہ اگر غور سے سننا، اگر صرف کوئی زبان جاننے سے کوئی کسی شعبے کا ماہر ہو سکتا ہے، تو یہ امریکن، یہ ویسٹ، یہ برٹش، ان کی تو مادری زبان انگریزی ہے، اور ساری سائنسز، ساری ٹیکنالوجیز، ساری میڈیسن، ساری انجینئرنگ انگلش میں ہے، اور گوگل کے دربار میں جائیں اور ایکسپرٹ بن جائیں، یونیورسٹیاں بند کر دو۔ تو اس سارے لٹریچر کے انگریزی میں ہوتے ہوئے مغرب میں یونیورسٹیاں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ کسی بھی شعبے کا ایکسپرٹ ہونے کے لیے کتاب بھی ضروری ہے اور استاذ بھی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں بن سکتا۔ اور یہی سنت الہیہ ہے۔ فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور نبوت آیا اور ایک روشن کتاب آئی، وہ کتاب بھی نور ہے۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کتاب نور ہے، مگر کتاب مبین سے پہلے نور نبوت کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اگرچہ یہ کتاب نور ہے، لیکن اس نور ہدایت سے ہدایت اس کو ملے گی جو مکتب نور نبوت میں بیٹھ کر پڑھے گا، ورنہ سارے عرب ایکسپرٹ ہو جائیں، سارے عالم عرب میں ادارے بند کر دو،
سو اس لیے یاد رکھنا. اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جہاں اس نے کتابیں نازل کی وہاں رجال کتاب بھی نازل فرمائے, وہاں انبیاء کرام بھی نازل فرمائے. سو آج بھی اپنے دین کو بچانے کے لیے, اپنے دین کو جاننے کے لیے ہمارا رشتہ کتاب سے بھی ہونا چاہیے اور صاحب کتاب سے بھی ہونا چاہیے. ہمارا رشتہ کتاب سے بھی ہونا چاہیے اور معلم کتاب سے بھی ہونا چاہیے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ مدارس قائم ہیں. اور یہ ضرورت کس نے بتائی؟ رب ذوالجلال نے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, تاکہ وہ عالم بن کر, علامہ بن کر, فقیہ بن کر, عالم بن کر, محدث بن کر, مفسر بن کر, خطیب بن کر اپنی قوم میں جائیں تو اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں, عاقبت کی بربادی سے ڈرائیں. لعلہم یحذرون, شاید کہ وہ ان کی محنت سے جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے. سو یہ طلباء, یہ علماء اس پورے معاشرے کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. یاد رکھیں, ان کا پورے معاشرے پر احسان ہے. یہ پورے معاشرے کی کریم ہے ہمارے لیے اور ان پر ہمیں فخر ہے, ان کی ہمیں ضرورت ہے. اور جو اہل سنت, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں اپنا مقتدا, جو آپ کو مانتے ہیں اپنا پیشوا, تو امام اہل سنت نے اہل سنت کی نشر کے لیے, انگریزی میں رینیسانس کہتے ہیں, دوبارہ اٹھان کے لیے, نہضت کے لیے ایک 12 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے فتاوی رضویہ میں. اس کو اصلاح عقائد و اعمال میں ہم نے کوٹ کیا ہے. اور امام اہل سنت کے وصال کو 25 سفر کو 101 سال ہو جائیں گے. امام اہل سنت اپنے دور میں اہل سنت کا درد بیان کرتے ہیں. مرا سوز ایست اندر دل, اگر گویم زباں سوزد, اگر دم در کشم ترسم کے مغز استخاں سوزد. کہ اگر میں اہل سنت کی بے عملی, اہل سنت کی دینی ترجیحات کو نہ سمجھنے کی کوتاہی کو غور پر غور کرتا ہوں تو میرے اندر جذبات کا ایسا شعلہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زبان پر لاؤں تو زبان جل جائے. اگر دم در کشم, اگر سانس روکے رکھتا ہوں, زبان پر نہیں لاتا, تو مجھے اندیشہ ہے کہ ہڈیاں تو کیا میرے ہڈیوں کا گودا تک جل جائے. اردو کے شاعر نے کہا تھا, اگر چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے, اگر چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے, اگر سچ کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے, لیکن اب مجھے بتائیں کہ لوگوں کی خوشی کا میں پاس رکھوں یا رب کائنات کی خوشی کا.
لوگوں کی خوشی کی رعایت کروں یا اپنے پیارے آقا کی خوشی کی؟ آپ مجھے بتائیں کہ جس کی صورت میرے آقا کی صورت کے مطابق نہیں ہے، اندر تو چھوڑیں کیا ہے، جس کی ظاہری صورت، کیونکہ اتنا تو جانتے ہو نا کہ صورت مصطفیٰ کیا تھی، تو جس کی صورت میرے آقا کی صورت کے مطابق نہیں ہے وہ مقتدائے شریعت بن سکتا ہے؟ وہ پیشوائے شریعت بن سکتا ہے؟ سو بنیادی مسئلہ جو سوچنے کا ہے، جو امام اہل سنت نے بتایا، اس کے بعد میرے عزیزوں امام اہل سنت نے جو 12 نکاتی منشور بیان کیا، آرام سے بیٹھے رہو، آرام سے، بالکل آئیے ادھر تشریف لائیے۔ امام اہل سنت نے بتایا کہ اہل سنت کی نشر کے لیے جو پہلا نقطہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ علماء کا اتفاق، بولو علماء کا اتفاق، فرماتے ہیں وہ یہاں مفقود ہے۔ اعلیٰ حضرت کو 101 125 سال پہلے گلا تھا، آج موجود ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ امراء کا انفاق لوجہ الخلاق، کہ امراء پیسہ خرچ کریں تو نام و نمود کے لیے نہیں کہ شیخ صاحب، سیٹ صاحب، چودھری صاحب عمرے کے ٹکٹ دیں گے اور وہ سامنے پھول کر بیٹھ جائیں۔ کس کو دکھانا چاہتے ہو؟ میں ایک جگہ گیا، میں نے کہا جس کو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے کسی نیک بندے کو تلاش کرو، اس کو پتہ ہو، تمہیں پتہ ہو، اور جس رب کی رضا کے لیے کر رہے ہو اس کو پتہ ہو۔ اس مخلوق کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان سے اجر چاہیے؟ لیکن یاد رکھنا، آپ کی یہ شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر ایک کو عمرہ کرائیں، آپ کی یہ شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہر ایک کو حج کرائیں، جس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے وہ ادا کرے، جس کی عمرے کی توفیق ہے وہ ادا کرے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان کے بچے کو مسلمان بنائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان کے بچے کے دین کو بچائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان کے بچے کے ایمان کو بچائیں۔ اور جبکہ آج ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ سوشل میڈیا موجود ہے، یہ ٹیلی ویژن چینلز پہ جتنی خرافاتیں موجود ہیں، یہ اسمارٹ موبائل ہر ایک کے پاس موجود ہے، یہ سارے شیطان کے جال ہیں۔ اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ یہ جو شیطان کے جال آپ کے ڈرائنگ روم میں، آپ کے کامن روم میں، اور کچھ عرصہ ہوگا آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹیلی ویژن لوگوں کے واش روم میں ملے گا۔ آپ بچنا چاہیں تو نہیں بچ سکتے، اتنے شیطان کے جال اگر ہوں، اس جال سے بچ کر جو نوجوان جلسے میں آئے، دین کی بات سننے، جو مسجد میں آئے نماز پڑھنے، میرے بس میں ہو تو میں اس کے گلے میں ہار پھیروں، میں ان کی ماؤں کو سلام کرتا ہوں۔ حضرت قبلہ علامہ سید حامد سعید شاہ
کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا رہے ہیں. اس سے پہلے حضرت علامہ صاحبزادہ خالد سلطان قادری صاحب تشریف لائے, خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی صاحبزادہ صاحب آئیں گے اور آپ 10 منٹ نعرے لگائیے گا. ابھی بیٹھے چند باتیں سنیں, میں جلدی ختم کروں گا تاکہ اصل خطابات جو بزرگوں کے ہیں وہ ہونے والے ہیں. تو آپ کی ذمہ داری نئی نسل کی دین کی حفاظت کرنا, صحت کی حفاظت کرنے کے لیے ہاسپٹل ہیں اور دین کی حفاظت کے لیے یہ مدارس ہیں, یہ جامعات ہیں, یہ علماء ربانیین ہیں. اور یہ علماء پیدا کرنا یہ پورے معاشرے کی, پوری امت کی ذمہ داری ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مدارس کھولو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ علماء کی باری تنخواہیں مقرر کرو. ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ اگر نعت خوانی ہمارا عقیدہ ہے, نعت خوانی ہماری عقیدت ہے, نعت خوانی ہمارے لیے کمال ایمان ہے, اس سے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک نعت خواں کو ایک رات میں اتنا دے دو جو مہینہ بھر مسند تدریس پر بیٹھ کر اللہ کے پیارے رسول کی حدیثیں پڑھائے, اس کو پورا مہینہ اتنا نہ دو. یہ عشق مصطفیٰ ہے. جو تمہیں دین کا راستہ بتائے اس کو بھول جاؤ, جو تمہیں اللہ کا کلام پڑھائے اس کو بھول جاؤ. تو پھر آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ تو جو رضوی ہے, بلکہ میں کہوں گا جو سعیدی ہے, وہ بھی جو کسی بھی اہل سنت کے سلسلے سے وابستہ ہے, وہ دینی مدارس و جامعات کو ترجیح اول بنائے. وہ دینی مجالس کو جن میں خطابات ہوں, جن میں عقائد کی اصطلاح ہو, جن میں اعمال کی اصطلاح ہو, جن میں قوم کی اصلاح ہو, اس کو ترجیح اول بناؤ. اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ پھر مسلک علمی کی روح کو نہیں جانتے, جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اس لیے یہ مدارس ہماری ضرورت, اور انہی مدارس پر آج نظر ہے. FATF جی مدرسہ امام, فلاں ایجنڈا مدرسہ امام. ہم نے بارہا کہا اگر کہیں دہشت گردی ہے تو نوٹیفائی کرو, ہم اس سے برات کا اعلان کریں گے, ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے, کسی دہشت گرد کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ نام تو کسی کا نہ لیں اور بعض مدارس کہیں, بعض تو میں بھی ہو سکتا ہوں, بعض یہ بھی ہو سکتے ہیں, بعض یہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ہمیں قبول نہیں ہے. یہی جنرل پرویز مشرف سے کہا تھا, یہی بعد والے حکمرانوں سے کہا, یہی آج کے حکمرانوں سے ہم کہتے ہیں آپ نوٹیفائی کرو. جہاں آپ کے خیال میں دہشت گردی ہے, جہاں فساد ہے, آپ آل آؤٹ ایکشن لیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اس کی آڑ میں مدارس کو ہدف بنانے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم مدارس کی حریت کے لیے, مدارس کی آزادی فکر و عمل کے لیے,
اس دینی شاعر کے لیے میدان میں کھڑے تھے، میدان میں کھڑے رہیں گے۔ ہم نے کہا کہ یہ جو ہمارے مدارس ہیں ان کی 4 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہو آؤ۔ ہمارے مدارس میں آلو کاٹنے کی چھری کے علاوہ آپ کو نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں نہ کلاشنکوفیں ہیں، نہ یہاں گن ہے، نہ یہاں بم ہے، نہ یہاں بارود ہے۔ یہاں درس محبت مصطفیٰ ہے، اور یہاں درس ناموس الوہیت ہے، اور درس توحید ہے۔ اس لیے مدارس والے ان کو بیدار رہنا پڑے گا، ویجیلنٹ رہنا پڑے گا۔ یہ مدارس امانت ہیں۔ یہ مدارس ہمارے آبا کی، جو ہمارے دینی آبا ہیں، ہمارے اجداد کی جو دینی اجداد ہیں، ہمارے اکابر کی، یہ امانت ہیں، اور اس امانت کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں۔ کیوں کہ یہ جو آپ کو یہ صورتیں نظر آتی ہیں، یہ کسی اور ملک میں نظر نہیں آتی۔ 57 مسلم ممالک ہیں۔ میں نے امریکہ میں بھی ایک ڈائلاگ میں کہا، ایک کلین شو جامعہ ازہریہ قاہرہ میں ممبر پر بیٹھ سکتا ہے، مگر میرے پیارے وطن پاکستان میں ایک دیہات کی چھوٹی سی مسجد میں مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ کیا قبول کر لو گے؟ قبول کرو گے؟ تو نہیں کرو گے تو پھر یہ امانت یہاں محفوظ ہوتی ہے۔ یہ صورتیں، یہ ماحول، یہ ان مدارس، ان مساجد، ان جامعات کی ہے، اور اس وقت واحد ملک ہے پاکستان جہاں پر دین ریاست کی ملازمت میں نہیں ہے۔ دین کو آزاد رہنا چاہیے، اور دین اور اہل دین کو ملازمت کرنی ہے تو پھر اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی کرنی چاہیے، اپنے مراکز دینیہ کی کرنی چاہیے۔ اس لیے میں اس ادارے کی خدمات کو، اور جتنے ادارے جہاں جہاں ہیں اہل سنت و جماعت کی، ان کی خدمات کو سلام کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اندر کوئی کوتاہیاں ہوں، ہم اپنے آپ کو کوئی بری ذمہ قرار نہیں دیتے، لیکن جس کو مجھ سے اختلاف ہو وہ میرے آڑ میں دین پر حملہ کرے تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یاد رکھنا، یہ تمام علماء کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے تمام علماء کو میدان عمل میں کھڑا ہونا چاہیے۔ باقی ملک کی بقا کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کے مفاد کے لیے ہم کل بھی میدان عمل میں تھے، آج بھی میدان عمل میں ہیں۔ ہم اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہیں، اپنی افواج کے قدم بقدم ہیں، ہم ان کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، اور ان سے بھی کہتے ہیں کہ ان دین کے مراکز کو پوری آزادی کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، چلتے رہو۔ یہ ملک جب خود ہماری لیڈرشپ کہتی ہے کہ روح زمین پر یہ پہلا ملک ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، یاد رکھیں، جو کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ باقی ممالک پہلے سے بھی موجود تھے، لیکن مجھے بتاؤ کہ 14 اگست 1947 سے پہلے پاکستان نام کا کوئی ملک موجود تھا؟ بولو بولو، تھا؟ کوریا تقسیم ہوا تو جنوبی کوریا، شمالی کوریا،
ویتنام تقسیم ہوا تو جنوبی ویتنام، شمالی ویتنام، جرمنی تقسیم ہوا تو ویسٹ جرمنی اور ایسٹ جرمنی، لیکن مشرقی پاکستان الگ ہوا تو پاکستان رہا. بولو. تو پھر اس بچے کچھ پاکستان کی حفاظت کرو. یہ بچا کچا پاکستان یہ دین کا مرکز ہے، یہ دین کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، یہ دین کے نام پر باقی رہے گا. دین سے جفا کرو گے تو پھر یہ پاکستان کی نعمت معرض خطر میں پڑ جائے گی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گلائے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کروں بت قدے میں اگر بیاں کہے صنم بھی ہری ہری. کہ آج وفا کا لیبل لگا کر اسلام کے ساتھ جو جفا کی جا رہی ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بت کہتا ہے کہ یہ تو میرے ماننے والے بھی نہیں کر سکتے، اس لیے وفا کا لیبل لگا کر جفا نہ کرو بلکہ وفا کا پیکر بن کر وفا کرو. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.